بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. بسم اللہ تعالی اعراب القرآن میں سورہ الانشقاق کی آیت نمبر 20 سے 25 تک تجوید کے ساتھ تلاوت کریں گے۔ جیسا کہ آپ کو اسکرین پر مختلف رنگوں میں الفاظ نظر آ رہے ہیں، جو الفاظ لال کلر میں نظر آ رہے ہیں وہ اسماء ہیں، اور جو سبز یعنی ہرے رنگ والے ہیں وہ افعال ہیں، اور نیلے رنگ والے الفاظ حروف ہیں۔ تو آئیے ہم ان آیتوں میں آنے والے لفظوں اور جملوں کی ترکیب معلوم کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فما لهم لا يؤمنون۔ آیت نمبر 20 یہ حرف فا سے شروع ہو رہی ہے۔ یہ فا حرف استنافیہ مبنی علی الفتح، اس کے بعد ما اس پہ لال کلر لگا ہوا ہے، تو یہ اسم ہے، اسم استفہام کیا کے معنی میں مبنی علی السکون فی محل رفع کے مبتدا ہو جائے گا، اور اب مبتدا ہو رہا ہے یعنی جملہ اسمیہ ہو رہا ہے تو اس کی خبر چاہیے۔ خبر میں ایک مفرد بھی ہو سکتا ہے، جملہ بھی ہو سکتا ہے، اور جملے میں جملہ اسمیہ یا جملہ فعلیہ یا پھر ایک شبہ جملہ بھی ہو سکتا ہے جو جار مجرور یا ظرف و مضاف الیہ ہو سکتا ہے۔ تو آگے ہے لہم، یہ جار و مجرور ہے، لام حرف جر ہے، مبنی علی الفتح لا محل لها من الاعراب، اور ہم یہ ضمیر ہے متصل مبنی علی السکون اور فی محل جر ہو کے مجرور ہو جائے گا لام حرف جر کے لیے۔ یہ جار اور مجرور یہ متعلق ہیں ایک خبر محذوف کے، تو اس خبر محذوف کی جگہ ہو کے یہ محلاً مرفوع ہوئے اور خبر ہو جائیں گے ما مبتدا کے لیے۔ اور آگے ہیں لا یعنی نہیں، یہ حرف نفی مبنی علی السکون لا محل لها من الاعراب۔ یؤمنون، حمزہ میم نون اس کی حروف اصلی ہیں، اور باب مجید فی سے یہاں پہ آیا ہوا ہے، وزن افعال پہ جب جاتا ہے تو ہوتا ہے آمنا یؤمنو ایمانن، ایمان لانا۔ یہ جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، یعنی فعل مضارع مرفوع و علامت رفعہ بثبوت النون، اور یہ واو جو ہے یہ فاعل ہے ہم کی جگہ، تو واو الجماع فاعل مبنی علی السکون فی محل رفع، تو یؤمنون فعل اپنے فاعل سے مل کے یہ جملہ فعلیہ ہوا، اور یہ حال بن رہا ہے جو لہم میں ہم ہے اس کا، تو ہم ذوالحال اور یؤمنون یہ جملہ ہو کے مفرد کی تعویل میں ہوا اور محلاً منصوب ہو کے یہ حال ہو جائے گا ہم کا، یعنی تو انہیں کیا ہو گیا ہے کہ وہ ایمان نہیں لاتے۔ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ، اس میں واو حرف عطف ہے، تو آگے جو بھی جملہ آئے گا وہ معطوف ہو جائے گا، تو آگے آ رہا ہے اذا، یہ ظرف زمان ہے مستقبل کے لیے، اور اس میں ایک شرط کا معنی بھی پایا جاتا ہے، تو اس کا اعراب دو طریقے سے ہو جائے گا۔ ایک تو ظرف ہے ظرف زمان، تو ظرف زمان یا ظرف مکان جب بھی آئے تو اس کا مضاف الیہ آتا ہے، مضاف اور مضاف الیہ یعنی ظرف اپنے مضاف الیہ سے مل کے یہ متعلق ہوتا ہے کسی نہ کسی کا، جو 8 چیزوں کے متعلق ہوتے ہیں۔ اور جب ہم اذا کو شرطیہ مانیں گے تو شرط کا ہوتا ہے کہ ایک جملہ شرطیہ ہوگا اور دوسرا جملہ جواب شرط ہوگا، تو یہاں پہ سب سے پہلے ہم کرتے ہیں کہ اذا ظرف زمان، اور یہ مبنی علی سکون فی محل نصب، اور قرئ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، یہ فعل ماضی ہے مبنی علی الفتح، اور وہوا مبنی للمجہول قرأ سے قرئ، یعنی اسے پڑھا گیا یا اسے پڑھا جاتا ہے۔ فعل ماضی سے مجہول بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ جتنے بھی متحرک حروف ہیں ان کو پیش یعنی ضمہ دی جاتی ہے، اور آخری حروف سے پہلے والے کو جیر یعنی کسرہ دی جاتی ہے، جیسے قرأ
اس سے قرئا، استغفرا اس سے استغفرا۔ اور فعل مضارع کو مجہول بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے حرف کو پیش یعنی ضمہ دی جاتی ہے، اور آخری حرف سے پہلے والے کو زبر یعنی فتحہ دی جاتی ہے، باقی کو چھیڑا نہیں جاتا۔ جیسے یقرأ سے یقرأ، اور یستغفر سے یستغفر۔ اور جب بھی فعل آتا ہے تو اگر وہ معلوم فعل ہے، معروف فعل ہے، تو اس کا فاعل آتا ہے، اور اگر مجہول ہے، اور کیونکہ مجہول کا فاعل نہیں ہوتا تو وہ جو اس کا مفعول بھی ہوتا ہے وہی نائب الفاعل بن جاتا ہے۔ تو یہاں پہ نائب الفاعل آگے آ رہا ہے القرآن۔ اس کے بعد ہے علیہم، اس میں علی حرف ہے، حرف جر مبنی علی سکون، اور اس کے ساتھ میں ضمیر متصل لگا ہوا ہے ہم۔ جو ہم تھا یہ ہم پڑھا جا رہا ہے اس لیے کیونکہ اس سے پہلے یا ساکن ہے۔ تو ہم یہ ضمیر متصل مبنی علی سکون، اور یہ مجرور ہے علی حرف جر کے لیے، اور میم پہ پیش یا ضمہ اس لیے پڑھا جا رہا ہے کیونکہ آگے ایک اور سکون ہے، اس لیے دو ساکن ملنے کی وجہ سے ہم یا کم کے میم کو ضمہ لگائی جاتی ہے، ورنہ اگر دو ساکن ساتھ میں مل جائیں تو پہلے والے پہ کسرہ لگا کے ملایا جاتا ہے، سوائے من کو چھوڑ کے۔ من کے نون کو زبر لگا کے آگے ملایا جاتا ہے، باقی سب کے ساتھ کسرہ لگائی جاتی ہے، اس لیے اس میم پہ ضمہ دکھائی دے رہا ہے۔ تو جار مجرور یہ متعلق ہے قریہ فعل کے، اور آگے ہے القرآن، یہ نائب الفاعل ہے مرفوع و علامت رفعہ ضمۃ الظاہرہ۔ تو اس طرح فعل اپنے نائب الفاعل اور متعلق سے مل کے جملہ فعلیہ ہوا، اور یہ محلاً مجرور ہو کے مضاف الیہ ہو جائے گا اذا ظرف کے لیے، ٹھیک ہے۔ اذا ظرف اپنے مضاف الیہ سے مل کے یہ متعلق ہو جائے گا جو آگے فعل آ رہا ہے یسجدون اس کے، اور یہ شرطیہ غیر جازمہ ہوتا ہے۔ اور قریہ علیہم القرآن فعل اپنے نائب الفاعل اور متعلق سے مل کے جملہ فعلیہ، اور یہ جملہ شرطیہ ہو جائے گا، اور جواب شرط آ رہا ہے لا یسجدون، لا یعنی نہیں حرف نفی مبنی علی سکون، یسجدون جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، سجدہ یسجدو سجودن، یسجدون فعل مضارع مرفوع و علامت رفعہ بثبوت النون، اس میں واو الجمع یہ فاعل ہے، ضمیر متصل مبنی علی سکون اور فی محل رفع۔ تو یہ بھی جملہ جو ہے فعلیہ ہوا، فعل با فاعل، اور یہ جملہ جواب شرط ہو جائے گا۔ اور یسجدون فعل اپنے فاعل اور متعلق جو ظرف ہوا تھا اس سے مل کے یہ جملہ فعلیہ، اور یہ معطوف ہو جائے گا جو پیچھے لا یؤمنون فعل ہے اس پر، یعنی اور جب ان کے پاس قرآن پڑھا جاتا ہے تو سجدہ نہیں کرتے۔ بل الذین کفروا یکذبون، یہ آیت حرف بل سے شروع ہو رہی ہے، بل یعنی بلکہ، بل یہ حرف اضراب ہے، اور حرف اضراب دو طریقے کے ہیں، اضراب ابطالی اور اضراب انتقالی۔ حرف ابتدائیہ اضراب میں اضراب ابطالی یعنی ایک جملہ جو بل سے پہلے ہوتا ہے اس کے معنی کو باطل قرار دینا، اور بل کے بعد میں آنے والے جملے سے اس کا جواب دینا، جیسے ام یقولون بہ جنہ بل جاءہم بالحق۔ تو یہاں پہ جو بل ہے یہ بل ابطالی کہلاتا ہے کیونکہ پچھلے والے جملے کو باطل قرار دیتا ہے۔ اور دوسرا ہے اضراب انتقالی، اس میں ایک معنی یا مقصد سے دوسرے معنی کی طرف منتقل ہونا، یعنی جو پچھلا معنی ہوتا ہے بل کے بعد میں آنے والے جملے کی طرف منتقل ہونا، جیسے وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ۔ تو یہاں پہ یہ جو بل ہے یہ پچھلے جملے کو باطل نہیں بناتا، رد نہیں کرتا، کینسل نہیں کرتا، بلکہ حرف بل کے بعد والے جملے کی طرف منتقل کرتا ہے، یعنی زیادہ زور دیتا ہے، بات میں زیادہ زور ہوتا ہے۔ تو یہ حرف بل اضراب انتقالی ہے، یعنی پیچھے بھی بہت برا ان کا حال ہے، لیکن اب جو آگے اس کے آ رہا ہے وہ زیادہ برا ہے، یعنی الذین کفروا یکذبون، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ جھٹلاتے ہیں، تو یہ زیادہ برا ہے۔ الذین اس میں موصول مبنی علی الفتح، اور یہ فی محل رفع ہو کے مبتدا ہو جائے گا۔ اب مبتدا ہو رہا ہے یعنی جملہ اسمیہ تو خبر چاہیے،
اور اس سے پہلے کہ ہم خبر ڈھونڈیں، جب بھی اس میں موصول آتا ہے تو اس کا صلہ ضروری ہے۔ صلے میں عام طور پہ جملہ فعلیہ آتا ہے، اور اسی طرح جملہ فعلیہ آگے آ رہا ہے کفرو۔ یہ فعل ماضی مبنی علی الضمی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ واو الجمع اس میں یہ فاعل ہے ہم کی جگہ، اور یہی ہم عائد ہے الذین اسم موصول کی طرف۔ جب بھی اسم موصول آتا ہے تو آگے آنے والے جملے میں ایک ضمیر اس اسم کی مطابق ہوتی ہے جو اس کی طرف لوٹتی ہے۔ تو اس طرح کفر و فعل اپنے فائل سے مل کے یہ جملہ فعلیہ، اور لا محل لہا یہ صلۃ الموصول ہے الذین اسم موصول کے لیے۔ آگے ہیں یکذبون، جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، فعل مضارع مرفوع و علامت رفعہ بثبوت النون، کاف ذال با اس کے حروف اصلی ہیں، باب تفعیل سے آیا ہوا ہے، تفعل یتفع یعنی کذب یکذب تکذیبا یعنی جھٹلانا۔ اس میں واو الجمع یہ فاعل ہے ضمیر متصل مبنی علی السکون فی محل رفع، تو فعل اپنے فاعل سے مل کے جملہ فعلیہ ہوا، اور یہ محلن مرفوع ہو کے الذین اسم موصول جو مبتدا تھا اس کے لیے خبر ہو جائے گا۔ اس طرح جملہ مبتدا اور خبر سے مل کے یہ ایک نیا جملہ ہو گیا، جملہ استنافیہ اس کو بول دیں گے، لا محل لها من الاعراب، یعنی بلکہ جنہوں نے کفر کیا وہ جھٹلا رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں جھٹلانے والوں سے دور رکھے اور نیکوکاروں میں شامل کرے، آمین یا رب العالمین۔ واللہ اعلم بما یوعون، یہ واو حرف ہے، یہ دو طریقے سے استعمال ہو سکتا ہے۔ یہ یا تو ہم اس حرف واو کو واو حرف حالیہ کہیں تو یہ جملہ حالیہ ہو جائے گا، اور یا پھر ایک نیا جملہ ہو جائے گا تو یہ واو حرف استنافیہ لا محل لها من الاعراب، اور اللہ لفظ الجلالہ یہ مبتدا ہو جائے گا مرفوع و علامت رفعہ بضمۃ الظاہرہ، اور اب اس کی خبر چاہیے، خبر آ رہی ہے اعلم، اور یہ اعلم اسم ہے، اسم تفضیل کا صیغہ افعال کے وزن پر، یعنی سب سے زیادہ جاننے والا۔ تو یہ خبر مرفوع و علامت رفعہ ضمۃ ظاہرہ، اور یہ نکرہ ہے بغیر تنوین سے، کیونکہ یہ ممنوع من الصرف میں سے ہے، یعنی غیر منصرف ہے، کیونکہ اسم تفضیل کے جو بھی صیغے ہیں وہ افعال کے وزن پر ہیں، اور وہ غیر منصرف یعنی ممنوع من الصرف میں سے ہیں۔ تو یہ جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا مستعنفہ۔ آگے بیما یوعون، بی حرف جر مبنی علی الکسرہ، اور ما جو ہے یہ لال کلر میں نے اس کو لگایا ہے، لال کلر اگر اس کو مانے یعنی اسم مانے تو اسم موصول الذی کے معنی میں مبنی علی السکون فی محلی جری ہو کے یہ مجرور ہو جائے گا بی حرف جر کے لیے، اور جار مجرور یہ متعلق ہو جائیں گے اعلم فعل کے۔ اب کیونکہ جب بھی اسم موصول آتا ہے تو اس کا صلہ ساتھ میں ضرور آتا ہے، صلہ آگے آ رہا ہے یوعون جملہ فعلیہ، اور اس ماں کو ہم ماں مصدریہ مانے تو یہ حرف مانا جائے گا، اور اس کا پھر لا محل لها من الاعراب، پھر جو آگے جملہ آ رہا ہے وہ مصدر مؤول کی تعویل میں ہو کے بی حرف جر کے لیے مجرور ہو جائے گا، اور اس طرح یہ جار مجرور اعلم فعل کے متعلق ہو جائیں گے۔ تو یوعون یہ جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور واو عین یا اس کے حروف اصلی ہیں، باب یہاں پہ مزید فی سے آیا ہوا ہے بعد افعال یعنی افعالہ، تو یہ ہو جائے گا او آیا، اور یفعلو یعنی یوعیو، اس سے پھر یہ ہو جائے گا او آ یوعی ایعاءن، یعنی جمع کر کے محفوظ کرنا، یعنی اپنے پاس جمع کر کے محفوظ کرنا۔ بما یعون جو کچھ بھی وہ جمع کر کے اپنے پاس محفوظ کر رہے ہیں، اپنے پاس چھپائے ہوئے ہیں، اس سب کو اللہ تعالیٰ خوب اچھی طرح جانتا ہے۔ اس طرح یوعون فعل و فاعل یہ صلۃ الموصول لا محل لها من الاعراب، اور اگر یہ ما مصدریہ حرف ہے تو جملہ فعلیہ یہ مصدر معول کی تعویل میں ہو کے با حرف جر کے لیے محل المجرور، اور یہ متعلق ہو جائیں گے عالم فعل کے، یعنی حالانکہ جو کچھ یہ جمع کر رہے ہیں اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ تو یہاں پہ یہ حالانکہ اس کا ترجمہ کیا گیا ہے یعنی حال بتایا جا رہا ہے، تو یہ ایک جملہ حالیہ بھی ہو سکتا ہے محلاً منصوب۔ فبشرهم بعذاب علیم،
یہ آیت بھی حرف فا سے شروع ہو رہی ہے، یہاں بھی یہ جملہ نیا ہے، اس لیے فا حرف استنافیہ لا محل لها من الاعراب۔ اور بشر یہ فعل امر ہے مبنی علی السکون، بشر یبشر تبشیرن یعنی خوشخبری دینا، کوئی اچھی خبر دینا۔ اس میں فاعل موجود ہے، ضمیر مستتر وجوبا تقدیرہ انت، تو یہ فعل با فاعل جملہ فعلیہ، اور ہم یہ ضمیر متصل مبنی علی سکون فی محل نصب ہو کے یہ مفعول بھی ہے بشر فعل کے لیے۔ اس طرح بشر فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کے یہ جملہ فعلیہ، اور لا محل لها من الاعراب جملہ مستأنفہ۔ بعذاب علیم، با حرف جر مبنی علی الکسرہ لا محل لها من الاعراب، عذاب اسم مجرور نکرہ ہے، اور یہ ساتھ ساتھ میں موصوف بھی بن رہا ہے، اس کی صفہ آ رہی ہے علیم، علیم یعنی دردناک، یہ صفہ مجرور و علامت جرہ الکسرۃ ظاہرہ، یہ جار و مجرور یہ متعلق ہو جائیں گے بشر فعل کے لیے، اور اس طرح بشر فعل اپنے فاعل مفعول بھی اور متعلق سے مل کے جملہ فعلیہ، اور یہ نیا جملہ ہے مستأنفہ لا محل لها من الاعراب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دردناک عذاب کی خبر دے دیجئے، سنا دیجئے۔ اللہ تعالی ہمیں ہر عذاب سے بچائے، چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اللہ ہماری حفاظت کرے، آمین یا رب العالمین۔ إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون۔ إلا حرف استثناء مبنی علی السکون لا محل لها من الاعراب، حرف الا یہ ادوات الاستثناء میں سے ایک ہے۔ استثناء یعنی کسی کو الگ کرنا، اور اصطلاحی معنی ہے کسی کو ما قبل کے حکم سے نکالنا یعنی ہٹانا۔ اسلوب الاستثناء کے تین جز ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے والا یعنی ادات الاستثناء سے پہلے والے کو مستثنی منہ کہا جاتا ہے، کیونکہ اس میں سے ادات الاستثناء کے ذریعے کسی کو اس کے حکم سے نکال دیا جاتا ہے۔ دوسرا جز ادات الاستثناء جو ٹوٹل 8 ہیں، اور جو اس طرح ہیں، اور استثناء کا تیسرا جز جو ہوتا ہے وہ مستثنی ہوتا ہے، یعنی جسے جملے میں مستثنی منہ کے حکم سے نکالا جاتا ہے، ہٹایا جاتا ہے، خارج کیا جاتا ہے۔ جیسے ما قرأت کتبا الا متن الاجرومیہ، تو یہاں پہ کتباً یہ مستثنی منہ ہے، الا ادات الاستثناء جو حرف الاستثناء ہے، اور متنا یہ مستثنی ہے کتباً میں سے۔ حرف الا کے ذریعے مستثنی کی 3 حالات ہو سکتی ہیں۔ نمبر 1 مستثنی منصوب، یعنی جو کلام یا جملہ تام ہو، تام یعنی مستثنی منہ مذکور ہو اور موجب بھی ہو۔ موجب یعنی جملے میں کوئی بھی نفی یا نہی یا استفہام کا لفظ نہ پایا جائے، اور مستثنی چاہے متصل ہو یا منقطع۔ متصل یعنی مستثنی منہ کا ہی جز ہو، اور منقطع یعنی مستثنی کیا ہوا مستثنی منہ کا جز نہیں ہوتا ہے۔ نمبر 2 مستثنی بدل یا منصوب، جو کلام یا جملہ تام ہو اور غیر موجب ہو، یعنی اس جملے میں نفی یا نہی یا استفہام میں سے کوئی لفظ پایا جائے، کوئی لفظ موجود ہو، تو مستثنی بدل بھی ہو سکتا ہے اور منصوب بھی ہو سکتا ہے۔ اور نمبر 3 ہے جو کلام ناقص یا مفرغ ہو، یعنی جس کا مستثنی منہ مذکور نہ ہو، موجود نہ ہو، اور وہ جملہ وہ کلام غیر موجب بھی ہو، یعنی اس میں نفی نہی یا استفہام میں سے کوئی بھی لفظ پایا جائے، تو اس مستثنی کا اعراب موقع و محل کے حساب سے ہوگا، ڈیپینڈ کرے گا کہ وہ کیا ہے۔ جیسے ما جاء الا محمد، اور یہاں پہ ما جو ہے حرف نفی ہے، اس کے بعد میں جاء فعل ماضی، اس کا فاعل موجود ہے الا کے بعد محمد، تو یہ فاعل ہے اس لیے اس کو مرفوع کیا گیا۔ تو اسی طرح یہاں بھی جو آیت ہے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم اجر غیر ممنون، تو یہ الا یہ ادات الاستثناء ہے، تو اس کے بھی 3 جز ہوتے ہیں۔ تو یہاں پہ جو اسلوب الاستثناء ہے اس میں جو مستثنی منہ ہے وہ ہم ہے، یہ فبشر ہم کا جو ہم ضمیر ہے یہ مستثنی منہ ہے، اور الا یہ ادات الاستثناء ہے، اور
الذین آمنو یہ مستثنا منہ ہے، تو یہ الذین اسم موصول مبنی علی الفتح فی محل نصب، کیونکہ یہ مستثنا منقطع ہے بحرف الا کے ذریعے، اور یہاں پہ مستثنا جو ہے الذین آمنو یہ مستثنا منقطع اس لیے ہے کیونکہ جو مستثنا منہ میں ہم ضمیر ہے یہ کافروں کے لیے ہے، اس لیے الذین آمنو متصل یعنی مستثنا منہ کا جز نہیں ہے، تو یہ منقطع ہوا، محلن منصوب ہوگا، اور الذین اس میں موصول ہے تو اس کا صلہ آ رہا ہے آمنو، یہ پیچھے آ چکا ہے فعل یؤمنون، وہ فعل مضارع تھا، یہاں آمنو یہ فعل ماضی ہے مبنی علی الضمی، اور اس میں بھی یہ جو واو جمع ہے یہ ہم کی جگہ ہیں، یہ فاعل ضمیر متصل مبنی علی السکون فی محل رفع فاعل، اور یہ عائد ہے الذین اس میں موصول کی طرف، یہ بھی جمع ہے اور ہم بھی جمع ہے، الذین مذکر ہم مذکر، تو اس طرح یہ عائد ہو جائے گا، اور فعل با فاعل جملہ فعلیہ، اور یہ صلۃ الموصول الذین اس میں موصول کے لیے، پھر واو حرف عطف ہے، اور جب معطوف آ رہا ہے تو پچھلے جملے پہ عطف ہو جائے گا، تو جملہ آ رہا ہے عملو، عملو یہ عین میم لام حرف اصلی ہیں، عملہ یعملو عملاً یعنی عمل کرنا، کام کرنا، صالحات نیک کام کرنا، یہ بھی فعل ماضی مبنی علی الضمی، اور اس میں بھی یہ واو جمع جو ہے یہ فاعل ہے ہم کی جگہ، اور الصالحاتی یہ مفعول بھی ہی ہے عملو فعل کے لیے، اور یہ منصوب وعلامت نصبہ الکسرۃ الظاہرہ، کیونکہ یہ جمع مؤنث سالم ہے، اور جمع مؤنث سالم نصب اور جر میں کسرہ سے آتا ہے، اس طرح عامل فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کے جملہ فعلیہ، اور یہ معطوف ہو جائے گا آمنو فعل پر، تو آمنو فعل یہ معطوف علیہ کہلائے گا، واو حرف عطف، اور عامل الصالحاتی معطوف، آگے ہیں لہم اجر غیر ممنون، لہم اس میں لام حرف ہے حرف جر مبنی علی الفتح، اور ہم یہ ضمیر متصل مبنی علی السکون فی محل جری بی لام حرف جر کے لیے، جار مجرور یہ متعلق ہو جائیں گے، کس کے متعلق ہوں گے؟ یہ ایک خبر مقدم محذوف کے متعلق ہو جائیں گے، یعنی ایک یہاں پہ خبر مقدم آنی چاہیے تھی وہ محذوف ہے، اس کے متعلق ہو کے یہ خبر بن جائیں گے، اور اب خبر بن گئے یعنی جملہ اسمیہ ہو رہا ہے، تو اس کا مبتدا آگے آ رہا ہے اجرن، یہ مبتدا مؤخر ہے مرفوع و علامت رفعہ الضمۃ الظاہرہ، اور یہ ایک نیا جملہ ہو گیا جملہ استنافیہ، غیر ممنون، غیر جو ہے یہ اجرن کے لیے صفہ ہے اور یہ نکرہ ہے، تو غیر مرفوع و علامت رفعہ الضمۃ الظاہرہ، اور ساتھ ساتھ میں مضاف بن رہا ہے، اور مضاف الیہ آ رہا ہے ممنون، یہ مضاف الیہ مجرور و علامت جری الکسرۃ الظاہرہ، یہ اسم و مفعول ہے جو مشتق ہے فعل منا یا منو سے، اور یہاں پہ اس کا معنی ہے ختم ہونے والا، تو غیر ممنون ختم نہ ہونے والا، اجرون مبتدا اپنی خبر سے مل کے جملہ اسمیہ خبریہ، اور لا محل لها من الاعراب مستانفہ، یعنی مگر جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان کے لیے کبھی ختم نہ ہونے والا اجر و ثواب ہے، اللہ تعالیٰ انہیں میں ہمیں شامل کرے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو اچھی طرح سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جنت کا راستہ ہمارے لیے آسان کرے، آمین یا رب العالمین، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ ان آیتوں میں کچھ بھی جو غلطی میری طرف سے ہو گئی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگے تو پلیز فی سبیل اللہ اپنے دوستوں اپنے رشتہ داروں تک یہ پھیلائیں، شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔